مرد کے ذہن میں پیدا کرے گا یہ تم کیا بیٹھے ہو، طلاق دو، نئی بات مانتی تو عورتیں بڑی۔ عورت کو کہے گا لو تم کوئی غلام ہو، کام بھی کرو اور باتیں بھی سنو، بندے بڑے۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت ہے کہ جب ابلیس اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اپنے اپنی کارگزاری لے کے آؤ، تو ایک آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے اتنے قتل کروا دیے، تو شیطان ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، کچھ نہیں کیا، تم نے اگر کوئی 10-12 قتل کروائے ہیں تو مسلمانوں کے تو عقیدے ہی بڑے مضبوط ہے، کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے نہیں، جتنے بھی ہوں اتنے ہی اچھے ہیں، کیونکہ بچے دو ہی اچھے تو یہودیوں کا کام ہے، یہ تو غیر مسلم کے نعرے ہیں، مسلمان کا تو یہ نعرہ نہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میری والدہ گرامی اللہ کے رسول کے پاس مجھے لے کے گئی تو اللہ کے رسول سے دعا کروائی، تو اللہ کے رسول نے 3 دعائیں کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واغفر لہ، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت فرما، اس کو بخش بھی دے۔ کہتی ہے مدینے میں جتنے باغ تھے وہ 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، میرے باغ جو ہے اللہ اس میں اس دعا کی وجہ سے 2 مرتبہ پھل سال میں ہوتا تھا۔ تو اولاد کتنی ہوئی؟ حجاج کے زمانے تک میرے پوتے پوتیاں 120 کو تو میں اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں، اب سوچ سکتے، اور یہاں کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے ہیں۔ اور مجھے امید ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تیسری دعا بھی قبول کریں گے کہ اللہ اس کو بخش دے۔ جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے چوری کروائی ہے تو شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، کیا کروا کے آئے ہو، تم چوری کروا کے آئے ہو۔ مسلمان تاجر جھوٹ نہیں بولتے، اللہ نے اتنا پروفٹ دیا ہے تمہاری چوری کا تو تذکرہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کرتے کرتے جب آ کے ایک چیلا یہ کہتا ہے ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے آج دونوں کو وصہ ڈالا، مرد اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور عورت اپنے گھر چلی گئی ہے، تو اپنے تخت سے ابلیس اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، معانقہ کرتا ہے اور کہتا ہے نعم الرجل انت، اصل کام تو نے کیا۔ یا میں رک کے گزارش کرنا چاہوں گا جو مرد یا عورت معمولی سی بات پہ اپنا گھر توڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آئے، صرف اس کے چیلے بھی بن چکے۔ اتنی سی بات کا حجم جو ہے بڑھا کے پہاڑ بنا دینا، گھر تو ٹوٹے گا۔ المؤمن، مومن وہ ہوتا ہے یبنی بیتہ، جو اپنے گھر کو ہر وقت بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، والمنافق یہدم بیتہ، اور منافق ہر وقت توڑنے کے چکر میں ہوتا ہے، والمؤمنہ تبنی بیتہا، مومنہ عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ گھر ٹوٹنے نہیں دیتی، والمنافقہ تہدم بیتہا، اور منافق عورت کی نشانی ہے ادھر سے 2 باتیں ہوئی نہیں، تو کون اور میں کون اور بات ختم۔ اور یہاں رک کے میں ادباً آپ سب سے گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس گزارش میں اللہ برکت ڈال دے، آپ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے 3 دن کی ورکشاپ، 1 دن کی ورکشاپ، بلکہ 6 مہینے کے کورسز کرواتے ہیں، بلکہ 4 سال کی ڈگریاں دلواتے ہیں، MBA اور پتہ نہیں کیا کیا کورس۔ لیکن کبھی آپ نے خیال کیا کہ ان بچوں کی پوری زندگی کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے کبھی شادی سے پہلے ان کی ورکشاپ کروائی ہی نہیں۔ یہ کوئی گڈی گڈے کی شادی تھوڑی ہے، 20 دن نہیں ہوتے طلاق ہو جاتی۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے، دونوں خاندانوں کو لے کے کیسے چلنا ہے، اور اس کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اب ایک نیا گھر بنانے آئی ہوں، مجھے دونوں خاندانوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، ایک نئی نسل تیار کرنی ہے، نیا خاندان بلڈ کرنا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ وہی چھوٹے چھوٹے بچوں والی آتے ہیں، ایک مٹی کا گھر بناتا ہے، دوسرا پاؤں مار کے توڑ دیتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، یہ تھاٹس ہیں، یہ نالج ہے۔ ڈگریاں دیکھیں تو اتنا 1.5 کلو وزن اٹھایا ہوتا ہے کہ میں نے ماسٹر اس میں کیا ہے، میں نے ماسٹر اس میں کیا ہے۔ کیا ماسٹر کیا ہے؟ کہ آپ کو اسلامی اقدار کی پتہ نہیں ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ بڑے کا ادب کیا کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح جو ہے ایک مثالی بنانا ہے۔ چھوٹی سی بات ہو تو اس کی ماں کو گالی دے رہی ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، لو یہ پڑھا لکھا جوڑا ہے جی، دونوں نے جی ماسٹر کیا ہوا، ماسٹری ساری وہیں نکل گئی۔ شیطان یہ خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ جب گھر ٹوٹتے۔ کچھ خناسی مرد کو شیطان سکھا دیتا ہے، کہتا ہے اگر تم نے نرمی سے بات کی نا جھک گئے تو ہم تو رن مریض بن جاؤ گے۔ تو وہ جب بھی گھر میں آئے گا نا
باہر بڑا جھک کے ملے گا لوگوں، گھر میں آئے گا تو اس پہ ایسا شیطان سوار ہوتا ہے وہ نرمی سے بات کرتا ہی نہیں، وہ اپنی بیوی کو جوتی سمجھتا ہے تو خود بھی تو پیر صاحب ہی ہوئے نا۔ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، عزت دیتے ہیں، خود بھی تو عزت والے ہیں نا۔ عورت کے دماغ میں خناسی آ جائے وہ کہے گی لو یہ میرے پہ کوئی واجب ہے کہ میں اس کے سارے کام کروں؟ تو کس پہ واجب ہے؟ آپ کے گھر میں جو مرغیاں ان پہ واجب ہے۔ 55 سال کی عمر ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کھانا پکا کے غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاری ہیں، یہاں بیٹھے ہیں۔ میری پہلی تو دعا یہ ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنا گھر دکھائے۔ غار حرا میں جانا کو سنت نہیں ہے، لیکن جوان بھی چڑھے ان کی جوانی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کہاں چڑھا ہوں۔ یہ 55 سال کی مومنوں کی ماں کھانا تیار کر کے گئی، اللہ ذوالجلال نے جبریل کو بھیجا، ابھی مومنوں کی ماں تو نہیں پہنچی، جبریل غار حرا میں پہلے پہنچ گئے، جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، بیدها اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام او شراب، اس میں کھانا پینا ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، صحیح بخاری کی روایت ہے جب وہ آ جائے فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، تو کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وَمِنِّي، آپ سرتاج رسل ہیں، میں سرتاج ملائک ہوں، میرا بھی سلام پیش کرنا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا صَخَبٍ، اور خوشخبری بھی سنا دینا کہ خدیجہ تیرے لیے اللہ نے جنت میں گھر ایسا بنایا ہے جہاں کوئی شور نہیں ہوگا، جہاں کوئی تھکاوٹ نہیں۔ پھر کہتے ہیں جی کہاں دلیل آئی ہے جی؟ 3 میل تک زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لا کے پیس کے گھوڑے کی خوراک بناتی، یہ حدیثیں نظر نہیں آتی؟ صحابیہ تشریف لائی ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم اذات زوج انتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں۔ قالت این انت منہ، کیسے خدمت کرتی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے کبھی بھی کمی نہیں کی حتیٰ کہ عاجز آ جاؤں۔ فرمایا انظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، خامد کی خدمت کا خیال کر لینا، وہ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ باتیں سمجھنے کی توفیق